جی تو یہ جو 4 آیات ہیں 17، 18، 19، 20، ان میں 2 مثالیں یہ بیان کی جاتی ہیں. یہ پہلی مثال یہ آگ کی مثال ہے، جبکہ دوسری مثال یہ پانی کی اور بارش کی مثال ہے. کہ آپ جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے یہ تو قرآن مجید میں اکثر مثالیں یہ آگ اور پانی کی مثالیں یہ دی گئی ہیں. کہ قرآن میں میجورٹی مثالیں یہ آگ اور پانی کی، بارش کی مثالیں یہ دی گئی ہیں. آپ جگہ جگہ صورتوں میں جی ان 2 قسم کی مثالوں کو زیادہ طور پہ پائیں گے. یہاں پہ 2 مثالیں یہ آگ اور پانی کی، آگ اور بارش کی مثال یہ دی گئی ہے، اور اس کی 2 وجہ ہیں. اس کی ایک وجہ ہے جی آگ اور پانی کی یہ مثالیں یہ اس لیے دی جاتی ہیں قرآن میں میجورٹی، کیونکہ آگ میں بھی فائدے کا پہلو بھی ہے اور اس میں نقصان کا پہلو بھی ہے، یعنی فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. جبکہ پانی میں بھی فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. یہ تو قرآن مجید کی اکثر تشبیہ یہ کہ قرآن مجید میں کبھی یہ آگ اور روشنی کے ساتھ یہ دی جاتی ہے، اور کبھی پانی کے ساتھ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی یہی دونوں چیزیں ہیں. جی اگر آپ اس کے حق کو ادا کریں گے تو قرآن فائدہ ہے، اور اگر آپ اس کی حق تلفی کریں گے تو یہ اس طرح آگ نقصان پہنچاتی ہے تو اسی طرح یہ نقصان ہے، اور یہ حق تلفی کرنے والے کے لیے خسارہ ہے. پانی میں بھی فائدے کا پہلو بھی ہے کہ پانی سے لوگ فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر یہی پانی یہ جی اللہ اسے حکم دے دے تو پھر اسی پانی سے ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں اور اقوام اس سے تباہ ہوئی ہیں. تو یہاں پہ بھی ان 2 مقاصد کے لیے قرآن نے یہ 2 مثالیں جو یہاں پہ دی ہیں اور یہ 2 مثالیں ویسے ماقبل میں تو 3 گروہ جو ہیں یہ گزر چکے ہیں، لیکن چونکہ ایمان والے واضح لوگ ہیں تو اس لیے ان کی پہچان کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن یہ 2 گروہ مغضوب علیہم اور ضالین، جس کا مصداق کافر تھے، یعنی بظاہر انکار کرنے والے اور در پردہ انکار کرنے والے، جن کو منافق کہا جاتا ہے. تو ان 2 قسم کے لوگوں کی مزید وضاحت کے لیے، مزید پہچان کے لیے قرآن نے یہاں پہ یہ 2 مثالیں دی ہیں. یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے دلیل اور ایک ہوتی ہے مثال، دونوں کے درمیان فرق ہے. کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل پیش کرنی پڑتی ہے، جبکہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے. کہ ایک ہے دعویٰ جب آپ ثابت کریں گے تو دعوے کے لیے دلیل پیش کریں گے، دعویٰ ثابت ہوتا ہے دلیل کے ساتھ، جبکہ مثال کے ساتھ ایک چیز کی وضاحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ماقبل میں اگرچہ مغضوب علیہم اور ضالین کی صفات گزر چکی، لیکن مزید ان دونوں گروہوں کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے، مزید لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ان سے مزید وضاحت کے لیے یہاں پہ 2 مثالیں یہ ذکر کی جاتی ہیں. پہلی مثال جو آگ کی ہے یہ مغضوب علیہم کی وضاحت کے لیے ہے، جبکہ دوسری مثال جو پانی اور بارش کی ہے یہ مثال ضالین کی وضاحت کے لیے. یہ ان مثالوں میں تھوڑا سا اگرچہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن میں یہاں پہ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید جہاں سے ایک معنی خود بخود سمجھ میں آتا ہے تو قرآن اکثر حذف سے کام زیادہ لیتا ہے، اور یہ ہر زبان میں حذف وغیرہ یہ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم معنی کو مفسرین نے ان
چیزوں کو ذکر کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم تفاسیر کے حوالہ جات وغیرہ ذکر نہیں کرتے کہ اکثر مولویوں سے لوگ قرآن کیوں نہیں سیکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اکثر دروس میں بیٹھ جائیں تو مساجد میں جو ائمہ درس دیتے ہیں یا بعض علماء جو درس دیتے ہیں تو وہ کہ اپنے دروس میں عام لوگوں کے سامنے وہ تفسیروں کے اتنے حوالے بیان کر لیتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مجھے اور لوگوں کی تفسیریں پڑھا رہا ہے یا یہ مجھے قرآن سکھا رہا ہے۔ یاد رکھیں، میرا مقصد ہوتا ہے اپنے طلبہ کو قرآن پڑھانا، اور قرآن اس انداز میں پڑھانا کہ وہ قرآن سیکھ سکیں، تاکہ کل کو تفاسیر اتنی صلاحیت ان میں پیدا ہو کہ تفسیر کو وہ کل خود پڑھ سکیں۔ یہ تو ہمارا انداز اور دیگر لوگوں کے انداز میں یہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ہم وہیں پہ حوالہ دیتے ہیں کسی تفسیر کا جہاں پہ کوئی اشد ضرورت ہو بطور تائید کے لیے، ورنہ اکثر مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ قرآن کو عام لوگوں کے سامنے کہ اس طرح آسان انداز میں پڑھایا جائے کہ لوگ قرآن کو آسان طریقے سے وہ سیکھ سکیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ پہلی مثال آگ کی، مغضوب علیہم کی وضاحت کے لیے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کافروں کی جی انکار میں، اس سے پہلے آپ لفظ لگا لیں مثل کا فی البیان یا محمد۔ مثلہم سے پہلے ان الفاظ کو کہ عربی میں اس کا ترجمہ بھی میں کرتا ہوں، مثل کا فی البیان یا محمد، کہ آپ کی مثال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں، یعنی اے پیغمبر آپ جو بیان کرتے ہیں، آپ جو انذار کرتے ہیں، جیسے آیت نمبر 6 میں گزرا انذرتا ہوں، اے پیغمبر آپ کا بیان کرنا، کہ آپ کی تبلیغ کرنا، آپ کا لوگوں کو ڈرانا، اس کی مثال کیسی ہے؟ اور مثلہم، اور مثال ان کافروں کی انکار میں کہ آپ کی مثال بیان میں اور ان کافروں کی مثال انکار میں۔ مثلو کا فی البیان یا محمد و مثلہم فی الانکار، اور ان لوگوں کی مثال انکار میں کیسی ہے؟ تو اب یہاں سے مثال شروع ہوتی ہے، کمثل الذی استوقد نارا۔ سب سے پہلے تو مثال کے حوالے سے میں مختصر ایک دو تین باتیں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو میں نے یہ بتائی کہ مثال کے ساتھ بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ الممثل بلا مثال، بات کی جائے اور اس پر مثال پیش نہ کی جائے تو یہ ایسا ہے کل فرس بلا لجام، جیسے گھوڑا ہے اور گھوڑے کی لگام نہیں ہے، کہ اوین ناقۃ بلا زمام، یا اونٹنی ہے اور اونٹنی کا یا اونٹ کا مہار نہیں ہے۔ یعنی عرب مثال کو اتنی ترجیح دیتے تھے، تو قرآن نے بھی بالکل انہی کے انداز کو فالو کیا ہے، اور جگہ جگہ قرآن نے مثالیں یہ ذکر کی ہیں کہ الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام او الناقۃ بلا زمام، بات کی جائے اور اس پر مثال پیش نہ کی جائے تو اس کی مثال ایسے گھوڑے کی ہے جس کی لگام نہ ہو، یا ایسا اونٹ جس کی مہار نہ ہو۔ قرآن مجید نے کل 44 مثالیں جو ہیں یہ ذکر کی ہیں، اور اس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ اگر قرآن کی ان تمام مثالوں پہ کوئی کتاب دیکھنا چاہتا ہے تو ابن قیم کی کتاب ہے الامثال، کہ الامثال فی القرآن، قرآن مجید میں جو مثالیں ہیں 44 مثالیں ہیں، انہوں نے تمام کی تمام مثالیں یہ ذکر کی ہیں، یعنی یکجا طور پہ۔ ویسے تو آپ لوگ خود قرآن میں جگہ جگہ یہ مثالیں یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ مثالوں کے ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے اس فائدے کو بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 25۔
مثال نصیحت کے لیے ہوتی ہے. ان مثالوں کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن اسے سمجھتے جاننے والے ہی ہیں، عالم لوگ ہی اسے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سورہ حشر میں وہاں پہ بھی اللہ نے ایک مثال دی ہے قرآن کی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. مثالیں اللہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سوچ اور فکر کریں، سوچ اور بچار سے کام لیں. تو مثالوں کا مقصد قرآن نے ذکر کیا ہے تفکر، تذکر، فکر کرنا، سوچ بچار کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اور اسے سمجھنے والے لوگوں کو قرآن نے عالم کہا ہے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. تو یہاں پہ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، مثال آپ کی ہے پیغمبر بیان میں، اور مثال ان لوگوں کی انکار میں کیسی ہے؟ کہ کَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح ہے کہ استوقد نارا، جس نے آگ جلائی. سب سے پہلے آپ اس مثال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپلائی کریں مکہ کی حالت میں تو آپ سمجھ جائیں گے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی مثال مکہ میں بطور پیغمبر آنے کی، جب انہیں اللہ نے نبوت دی تو ایسی مثال ہے کہ مکہ والے لوگ تاریکی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے راہ جو ہے وہ بھٹک گئی تھی، وہ راہ کھو چکے تھے، راستہ کھو چکے تھے. انہیں اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت اور اسی طرح ان کا مرنا اور جہنم میں جانا، صراط مستقیم سے وہ بھٹک گئے تھے. کہ اللہ کے پیغمبر تشریف لائے، اللہ نے انہیں نبوت دی، تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے تاریکی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک شخص آئے اور ان لوگوں کے لیے وہاں پہ وہ آگ جلائے اور اس جگہ کو وہ روشن کر دے. ان لوگوں کے پاس روشنی نہیں تھی کہ وہ روشنی حاصل کرتے، بس ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تاریکی تھی اور تاریکی میں وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. کہ اللہ کے پیغمبر نے وہاں پہ آگ جلائی، اس جگہ کو روشن کیا. کہ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لوگ اس شخص کی قدر کرتے، اس شخص کا شکریہ ادا کرتے کہ اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے کہ ہم تاریکی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے یہاں پہ آ کر یہاں پہ جگہ روشن کی، ہمیں راستہ بتایا. بجائے اس کے وہ لوگ اس پیغمبر یا اس آگ روشن کرنے والی کہ اس کی آگ کو بھی بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس شخص کو بھی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تو وہ شخص کیا کرتا ہے؟ تو وہ شخص اپنی روشنی کو وہ لے کر وہ وہاں سے چل دیتا ہے، اور اس روشنی میں اس نے جو چیز روشن کی تھی، تو آگ میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے اس میں روشنی کہ وہ ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دے، اور دوسری ہے اس کے انگارے. تو وہ روشنی وہ شخص اپنے ساتھ لے گیا، لیکن وہاں پہ اس نے جو چیزیں چھوڑی وہ ہے انگارے. ٹھیک ہے. تو پہلے وہ انگارے یہاں پہ نہیں تھے، لیکن اس شخص کی روشنی لے جانے کے بعد اب وہ انگار اور جو ایندھن ہے وہ اس کا وہاں پہ رہ گیا. اب یہ لوگ ان کے جلانے کے لیے وہ ایندھن وہ کافی ہے. تو قرآن مجید نے بھی یہاں پہ پیغمبر کی مثال دی ہے کہ پیغمبر آئے مکہ میں، انہوں نے تبلیغ شروع کی، اللہ کی کتاب کو انہوں نے شروع کیا. مکہ کے لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ وہ پیغمبر کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہمیں راستہ دکھایا، لیکن بجائے اس کے وہ قرآن کی روشنی کو مٹانے لگے. قرآن ان کی اس حالت کے بارے میں کہتا ہے جگہ جگہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے اللہ کی اس روشنی کو بجھا دیں، لیکن بجھا نہیں سکتے. اور الٹا انہوں نے اس پیغمبر کے خلاف منصوبے بنائے، حتیٰ کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا. تو اللہ نے اس پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور اس روشنی کو مدینہ منورہ لے جائیں. اور اللہ کے پیغمبر نے
مدینہ منورہ ہجرت کی، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان سے وہ روشنی اللہ نے ان سے، مکہ سے وہ مدینہ چلی گئی، اور اس روشنی میں مدینہ والوں کی، ان کی قسمت میں تھی وہ روشنی اور ان کے نصیب میں تھا۔ تو یہ مکہ والوں کی مثال ہے، مغضوب علیہم کی مثال۔ تو اب یہاں پہ آپ مثال کو سمجھ سکیں گے کہ آپ کی مثال بیان میں اے محمد اور ان لوگوں کی مثال انکار میں کیسی ہے؟ کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے کہ استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ کہ اب استوقد نارا کہ آگے فلما اضاءت ما حولہ، استوقد نارا اور فلما اضاءت ما حولہ، اب یہاں پہ کہ اگر آپ ایک جملہ لگائیں گے تو پھر آیت کا معنی جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں گے، اور وہ کیا؟ اس شخص نے آگ جلائی، وَهُنَا رِجَالٌ قَاعِدُونَ ظُلُّ الطَّرِيقِ، اور وہاں پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے راہ سے بٹکے ہوئے، جنہوں نے راہ جو ہے وہ گم کیا تھا اور جو راہ کھو چکے تھے۔ وَهُنَا رِجَالٌ قَاعِدُونَ ظُلُّ الطَّرِيقِ، اور وہاں پہ جہاں پہ اس شخص نے آگ روشن کی، وہاں پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو راہ کھو چکے تھے۔ تو اب آگے کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، پس جب آگ نے روشن کی ما حولہ، اپنے ارد گرد، جب آگ نے روشن کی اپنے ارد گرد کی جگہ کو، ماحول کو بھی ماحول اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کے ارد گرد کا جو ایریا ہوتا ہے اسے ماحول کہتے ہیں۔ اصل میں یہ عربی لفظ ہے، انوائرمنٹ جسے کہا جاتا ہے، ماحول۔ تو یہاں پہ فلما اضاءت ما حولہ، پس جب روشن کی اس آگ نے ما حولہ، اس شخص کے ارد گرد، اس شخص کے ارد گرد کی جگہ کو اس نے روشن کیا اس آگ نے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس شخص نے، اس کی آگ نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کیا، تو جب روشن کیا تو اب آگے ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ لے گیا ان سے وہ روشنی، نہیں، روشنی تب لے گیا جب آپ ما حولہ کے بعد اس جملے کو لگائیں گے تاکہ آپ لوگ آیت کو سیکھ سکیں۔ پس جب روشن کی اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد، وَهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِهَا، اور ان لوگوں نے اس آگ سے فائدہ نہیں لیا۔ اس شخص نے آگ روشن کی تھی اور ان لوگوں نے اس آگ سے فائدہ نہیں لیا، تو اب کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان سے وہ روشنی، تو لے گیا اللہ ان کی اس روشنی کو، ان کی وہ روشنی اللہ لے گیا۔ ویسے چاہیے تو یہ تھا اس شخص نے استوقد نارا، آگ کو جلایا ہے، چاہیے یہ تھا کہ یہاں پہ بھی کہا جاتا ذہب اللہ بنارہم، تو لے گیا اللہ ان کی آگ کو، لیکن نار کی بجائے اللہ نے نور کہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فائدے کی چیز ہے جو وہ روشنی ہے، اور ایک ہے نقصان کا پہلو کہ وہ روشنی آپ اس سے دور کر دیں تو وہ جلانے والی چیز ہے۔ تو کیا مطلب؟ جو فائدے والی چیز تھی وہ تو اللہ نے اللہ ان سے لے گیا، مکہ سے مدینہ پیغمبر چلا گیا، وہی چلی گئی، اور جو نقصان والی چیز تھی وہ مکہ میں رہ گئی، اور وہ کیا تھی؟ پھر ان پر قحط سالیاں، ان پر مصیبتیں اللہ کی طرف سے وہ آئیں، اور پھر بالآخر ان پہ فتح مکہ کی شکل میں جو مصیبت آئی، تو وہ جو نقصان کی چیز تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی قدر نہ کرتے ہوئے، قرآن کی قدر نہ کرتے ہوئے، تو وہ نقصان کی چیز ان کے لیے وہ رہ گئی، ٹھیک ہے۔ تو ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ ان کی اس روشنی کو، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، لا یبصرون، کچھ نہیں دیکھ سکتے یا کچھ نہیں دیکھتے، ایسی تاریکی۔ اور پھر وہ، یعنی بعض اوقات بعض تاریکی بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان اس میں کچھ نہ کچھ اسے نظر آتا ہے،
لیکن قرآن نے لا یبصرون یہ تاریکی کے متعلق ایسی بات کی کہ انہیں ایسی تاریکی میں چھوڑا کہ لا یبصرون کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، یعنی ایسی گٹا ٹوپ اندھیرا ہے کہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. سمن، سمن بہرے ہیں. سر یہ وترکہم سے ذرا پھر ترجمہ کرے پلیز. وترکہم فی ظلمات اور چھوڑا انہیں فی ظلمات ایسی تاریکیوں میں لا یبصرون کہ نہیں دیکھ سکتے، کہ نہیں دیکھ سکتے. یعنی یہاں پہ تاریکی سے اتنی شدید تاریکی مراد ہے کہ اس میں دیکھنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، یعنی انہیں کچھ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے. تاریکی کو یہاں پہ مزید سخت بتانے کے لیے کہ انہیں ایسی تاریکی میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں. تو حالانکہ سوال یہ آتا ہے کہ ابو جہل تو نہ بہرا تھا، نہ گونگا تھا، اور نہ وہ اندھا تھا. اس لیے مفسرین کہتے ہیں سمن عن الحق، بہرے ہیں حق سے، بکمن عن الحق، گونگے ہیں حق کے کہنے سے. سمن بہرے ہیں حق کے سننے سے، بکمن گونگے ہیں حق کے کہنے سے، عمیٌ اندھے ہیں حق کے دیکھنے سے. فہم لا یرجعون پس یہ نہیں لوٹتے حق کی طرف. یعنی یہ بالکل وہ ختم قلب کی طرف اشارہ ہے. یعنی اللہ نے ان کو ایسا گونگا اور ایسا بہرا اور ایسا اندھا بنا دیا ہے کہ ان کا حق کی طرف لوٹنا یہ ممکن نہیں ہے. فہم لا یرجعون یہ اسی بالکل ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم مہر لگانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اب دوبارہ ان کا لوٹنا یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلی مثال تھی مغضوب علیہم کی، جو میں نے آپ کو بڑے آسان الفاظ میں یہ بتائی تاکہ آپ لوگ اسے سمجھ جائیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. میں ترجمہ دوبارہ پڑھاتا ہوں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال آپ کی ہے پیغمبر، مثال آپ کی ہے محمد بیان میں، اور مثال ان لوگوں کی انکار میں. کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا جس نے آگ کو روشن کیا، جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما، اور جس نے آگ جلائی اور وہاں پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے جو راستہ بھٹک گئے تھے، جو راستہ کھو چکے تھے. وَهُنَا رِجَالٌ قَاعِدُونَ ضَلُّوا الطَّرِيقَ. فلما اضاءت ما حوله پس جب روشن کی اس آگ نے ما حوله اس شخص کے ارد گرد، اس شخص نے اس آگ کو جلایا تھا، اس آگ نے اس کے ارد گرد ماحول کو روشن کیا، اور ان لوگوں نے، ان بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں لیا. ذهب اللہ بنورہم تو لے گیا اللہ ان کی اس روشنی کو. وترکہم فی ظلمات اور چھوڑا انہیں ایسی تاریکی میں لا یبصرون کہ اب نہیں دیکھ سکتے، کچھ دکھائی انہیں نہیں دیتا. سمن بہرے ہیں حق کے سننے سے، بکمن گونگے ہیں حق کے کہنے سے، عمیٌ اندھے ہیں حق کے دیکھنے سے. فہم لا یرجعون پس یہ نہیں لوٹ سکتے، پس یہ بھی حق کی طرف دوبارہ نہیں لوٹ سکتے کیونکہ اللہ نے ان پر مہر لگائی ہے.